کے ساتھ ایک مغالطہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں لاحق ہے۔ وہ مغالطہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی علیحدہ جنس ہے، کوئی علیحدہ نوع ہے۔ ہم تو منافق ہو ہی نہیں سکتے، ہم سے نفاق کا کیا سروکار۔ اچھی طرح سمجھیے اس بات کو کہ جب ہم ان آیات پر سے گزرتے ہیں، ان احادیث کو پڑھتے ہیں جن میں منافقین کے انجام کا ذکر ہے، تو ہم لرزتے نہیں۔ کیوں نہیں لرزتے؟ کہ ہم سمجھتے ہیں یہ تو منافقوں کا ذکر ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے۔ یہ چیز وہ ہے کہ جس کی بنا پر جو ان آیات کی تاثیر ہونی چاہیے اس سے ہم محروم رہتے ہیں۔ تو وہ جو نظم سنائی تھی حافظ عرفان صاحب نے کہ آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی، دل میں نرمی نہیں آ رہی۔ ایسی وعید والی آیتوں پر سے ہم گزرتے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے صحابہ کانپ جاتے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم تو بخشے بخشا ہے، ہم سے کیا سروکار، یہ تو کافروں کی بات ہے۔ اسی طرح جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے اس پر سے ہم سرسری طور پر اس لیے گزر جاتے ہیں کہ ہم تو منافق تھوڑا ہی ہیں، ہم سے کیا سروکار نفاق کا۔ لہذا ان آیات کو پڑھ کر جو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کرتے۔ اس کیفیت کو میں چاہتا ہوں کہ دو روایات کے ذریعے سے، میں پہلے ویسے تو بعد میں قرآن مجید سے جب میں حقیقت بیان کروں گا نفاق کی تو مضمون کھل جائے گا، لیکن دو روایات، ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے، بلکہ دو واقعے، تین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، کس قدر برعکس تھا ہمارے طرز عمل سے۔ پہلا تو قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن۔ نفاق کے بارے میں آپ نے فرمایا، دیکھیے امنہ کا لفظ آ گیا جو حقیقت ایمان میں نے آپ کو بتایا تھا، امنہ یامنو، امن میں ہونا، نچنت ہونا، بے فکر ہونا، یہ معنی ہے نا۔ ما امنہ الا منافق، نفاق سے اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف اور بالکل یوں سمجھیے کہ نچنت محسوس کرتا ہے کون؟ صرف منافق، اور اس کا خوف لاحق ہوتا ہے صرف مومن کو۔ مومن کو خوف لاحق ہوگا کہ کہیں نفاق کا مجھ پر حملہ نہ ہو جائے۔ اس کی بالکل واضح میں بات آپ کو بتا دوں کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسے چوری کا ڈر ہوتا ہے، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اسے کیا چوری کا ڈر، پاؤں پھیلا کے سوئے گا۔ لیکن یہ کہ جس کی گٹھڑی میں کچھ مال ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اطمینان سے نہیں سو سکتا، اسے فکر رہے گا کہ میں اس کی حفاظت کروں، کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ڈرے گا نفاق سے، اور جس کے پاس ایمان ہے نہیں اسے کائے کا خوف۔ یہ غالب نے جو کہا ہے بہت پیارا مصرع ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ ایک مسافر کہیں جا رہا تھا، گٹھڑی میں کچھ مال تھا، رہزنوں نے لوٹ لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب میں دعا دے رہا ہوں رہزنوں کو کہ اب مجھے کسی چیز کی چنتا نہیں رہی، فکر نہیں رہی، اب میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا۔ اگر وہ گٹھڑی میرے پاس ہوتی تو میں کو آرام سے سو تھوڑے سکتا تھا۔ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، جو ہونا تھا ایک دفعہ ہو لیا، اب میرے لیے کوئی فکر، کوئی اندیشہ، کوئی دغدغہ، کوئی خوف نہیں رہا، اب میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا۔ تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اسے نفاق کا خوف رہے گا،